لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين علي أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صلوات على محمد وعلى عزیزان محترم، شہدائے کربلا کے سیوم کی مجلس ہے. سرنامہ کلام میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، ان کلمات کا واسطہ دیا، پھر توبہ کر لی. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، وہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا. دیکھیں کہ اس آیت میں صاف ظاہر ہے، لہجہ یہ بتا رہا ہے کہ آدم نے دو طرح سے دعائیں کی تھی. کچھ دعائیں ایسی تھی جو بغیر وسیلے کے کی تھی، اور کچھ دعائیں ایسی تھی جو وسیلے کے ساتھ کی تھی. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب وسیلے کے ساتھ دعائیں کی گئی تو وہ دعا قبول ہوئی. البتہ وہ کلمات کون سے تھے؟ اچھا، آخر آدم نے توبہ ہی کیوں کر لی؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، گناہ ہی نہیں ہوتا، ترک اولا پر توبہ ہی کیوں کر لی؟ یہ وہ باتیں ہیں جن میں ہم آج بحث کریں گے. ایک درود پڑھے محمد آل محمد. ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک ہلکی سی لغزش جسے ہم ترک اولا کہتے ہیں زمین پر اتارا اور مختلف آلام و مصائب میں گرفتار ہو گئے اور بہت سی مشکلات میں گرفتار ہو گئے، اور انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی لیکن ان کی توبہ قبول نہ ہوئی. ایک دن ایک فرشتہ حضرت آدم کے قریب آیا اور کہنے لگا آدم چاہتے ہو کہ بخشے جاؤ؟ کہنے لگا چاہتا تو ہوں لیکن کیسے؟ تو وہ فرشتہ کہنے لگا، تفسیر در منشور اہل سنت کی کتاب ہے اور اس کی 10ویں جلد میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. وہ فرشتہ کہنے لگا اے آدم میرے ساتھ ساتھ دہراؤ، یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، وتسعة المعصومین من ذریۃ الحسین. تجھے محمد کا واسطہ، اے اعلیٰ تجھے علی کا واسطہ، اے فاطر تجھے فاطمہ کا واسطہ، اے محسن تجھے حسن کا واسطہ، اے قدیم الاحسان تجھے حسین کا واسطہ. پنجتن کے نام اللہ کے ناموں سے مشتق ہیں. اللہ اعلیٰ ہے اور مولا کا نام علی ہے، اللہ کا نام محمود ہے اور محمد رسول اللہ کا نام محمد ہے. اللہ
वसीले से कबूल कर ली। नहीं 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 नहीं, वो जुमला तो सुनाया ही नहीं जाता जो आदम ने आखिरी वक्त कहा, या महमूद बिहक मोहम्मद, या आला बिहक अली, या फातिरो बिहक फातिमा, या मोहसिनो बिहक हसन, या कदीम एहसान बिहक हुसैन, व तिसअतिल मासूमीन मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन। ए अल्लाह तुझे मोहम्मद का वास्ता, तुझे अली का वास्ता, तू फातिर है फातिमा का वास्ता, तू मोहसिन है हसन का वास्ता, तू कदीम एहसान है हुसैन का वास्ता, और वो नौ मासूम इमाम जो हुसैन की औलाद में से है, आदम को 75 के वसीले से नहीं 14 मासूमीन के वसीले से बख्शिश हुई। या महमूद बिहक मोहम्मद, रोजाना नमाजों में पढ़ते हो, या महमूद बिहक मोहम्मद, ए महमूद तुझे मोहम्मद का वास्ता, या आला बिहक अली, ए आला तुझे अली का वास्ता। जब आदम ने ये कलिमात अल्लाह से सीखे, फतलक्का आदम मिन रब्बिही, अल्लाह से आदम ने कुछ कलिमात सीखे, फिर उन कलिमात का वास्ता दिया। तो दो तरह से दुआएं की थी, बगैर वसीले के कबूल ना हुई, आयत का लहजा बता रहा है, और जैसे ही वसीले के साथ दुआ की तो फौरन कबूल हो गई। तो जब आदम जैसे नबी की दुआ, भाई जुमला बदल दो, आदम तुम्हारा बाप, मेरा बाप, सारे इंसानों का बाप, सारे मुसलमानों का बाप, भाई आदम जैसे मासूम बाप की दुआ बगैर वसीले के कबूल न हुई, तो ए आदम के खताकार और गुनाहगार बंदो, तुम्हारी दुआ क्या खाक कबूल होगी? बगैर वसीले के कोई भी दुआ कबूल नहीं। इसीलिए अल्लाह ने कहा वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला ढूंढो। ऐसे वैसे अल्लाह नहीं मिलेगा। अल्लाह ने तुमसे बात भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए की है, और तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी हटाकर डायरेक्ट अल्लाह से मिलना चाहते हो। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। लेकिन वो सवाल तो अपनी जगह है कि आखिर आदम ने तौबा ही क्यों कर ली जब गुनाह ही ना हुआ। देखें, हमारी इस्तिलाह में कहा जाता है जो नबियों से सरकत होता है उसे तर्क औला। आज हमसे लोग कहते हैं कि तुम अंबिया की तौहीन करते हो जब इमामों को अंबिया से बढ़ाते हो। कहते हैं ना, खुदा की कसम ये तौहीन नहीं है। असल तौहीन अंबिया तो ये है कि नबी में आइबे तलाश करो, वो आइबे जो नबी में पाई ही नहीं जाती। फजीलत तो अल्लाह देता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे नबियों से अफजल थे, तो क्या सारे नबियों की तौहीन हो गई? नहीं, तौहीन असल तौहीन यह है कि अंबिया में ऐबे तलाश करो। मज़हब अहले बैत हमेशा से इस्मत अंबिया का दिफा करता रहा है। देखो, कभी कभार पुरानी आयत का लहजा देखा करो कि अल्लाह ने आदम को कभी हुक्म नहीं दिया था। कभी कभार अल्लाह हुक्म देता है, अगर हुक्म की मुखालिफत हो तो गुनाहगार है, और अगर अल्लाह कभी कभार नसीहत कर रहा होता है, लेकिन अगर नसीहत की मुखालिफत हो तो गुनाह नहीं है, अगरचे नापसंदीदा है। हमारी इस्तिलाह में कहते हैं मकरूह कौन सा काम है? वो जो जिस पर अल्लाह गुनाह नहीं देता लेकिन अल्लाह पसंद भी नहीं करता। तो बस अल्लाह जब किसी को नसीहत करे और वो भी एक नबी को, और वो नबी उस पर अमल न करे, तो ये गुनाह नहीं होगा, नापसंदीदा फैल होगा, जिसे तर्क औला कहा जाता है। पूछो ना कि इसकी दलील क्या है कि आप कह रहे हैं कि ये नसीहत है, हालांकि हमने तो सुना है कि आदम दरख्त के करीब मत जाओ। तो इससे पहली वाली आयत तो किसी ने सुनाई ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आदम और इब्लीस का झगड़ा हुआ, अल्लाह ने इब्लीस को बारगाह से निकाल लिया। एक दिन अल्लाह ने मलाइका के ग्रोह से कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं खलीफा बनाने जा रहा हूँ इंसानों में से। पहली बात तो तय हो गई कि खिलाफत का ताल्लुक अल्लाह से है, जिसे अल्लाह चाहेगा उसे खलीफा बनो, खुद साख्ता खलीफा नहीं बनो। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़, मैं खलीफा बनाने वाला हूँ। भाई अल्लाह ने जब भी खिलाफत की बात की है, जब भी इमामत की बात की है, निस्बत अपनी तरफ दी है कि मैं बना रहा हूँ। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा।
ایک اعتراض فرشتوں نے کیا، ایک اعتراض ابلیس نے کیا۔ فرشتوں نے کیا اعتراض کیا؟ فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فی الارض ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک، اے اللہ ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فتنہ کرے گا، فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ یعنی فرشتے جانتے تھے کہ خلیفہ ہوگا تو فتنہ بھی کرے گا، فساد بھی پھیلائے گا، خون بھی بہائے گا، لیکن یہ بات کیسے معلوم فرشتوں کو کہ انسان فتنہ کرے گا، فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا؟ تو یہ بات جان لو کہ اللہ نے انسانوں سے پہلے ایک اور مخلوقات بنائی تھی، ان کا نام تھا قوم جنات۔ آج کل یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے کہ آدم اور اسلام لیٹسٹ مذہب ہے، سب سے آخری مذہب، غلط کہتے ہیں۔ ایک بات میں اشتباہ کرتے ہیں کہ انسان سب سے آخری مخلوق ضرور ہے، اسلام سب سے آخری مذہب نہیں ہے۔ انسانوں سے پہلے اللہ نے جنات نامی ایک قوم بنائی، اور یہ فرشتہ اور یہ ابلیس جن ہی تو تھا کہ سب سارے جن تباہ ہو گئے، تو اللہ نے اس کو بچا کر اتنا فرما گزار تھا کہ فرشتوں کے سب میں پہنچا دیا۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ یعنی ابلیس جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ سارے جنات تباہ ہو گئے، فرشتوں نے گزارش کی اللہ اسے بھی ہماری سب ملا دے، اکیلا ہو گیا، تو اب اللہ نے اسے بھی، حالانکہ اللہ جانتا تھا کہ اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے، ایک دن میں حکم دوں گا تو ضرور انکار کرے گا، لیکن یہ اسلام کا قانون ہے کہ جب تک مجرم جرم نہیں کرتا سزا نہیں دی جاتی۔ اللہ خاموش رہے، علم غیب پر فیصلہ نہیں کیا، تو اب یہ سوال مت پوچھو کہ جب علی جانتے رہے کہ یہ قتل کرے گا تو پہلے ہی قتل کیوں نہیں کیا؟ علی نے اس لیے قتل نہیں کیا کہ اس نے جرم ہی نہیں کیا۔ اللہ علم غیب پر فیصلہ نہیں کرتا، محمد رسول اللہ علم غیب پر فیصلہ نہیں کرتے، علی مولا علم غیب پر فیصلہ نہیں کرتے، اور سارے امام علم غیب پر فیصلہ نہیں کرتے۔ ہر امام کے سامنے زہر لایا گیا، علم غیب سے جانتے رہے ظاہر ہے۔ ایک درود پڑھے محمد آل محمد پر۔ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ایسی مخلوق پھر بنائے گا کہ جو فتنہ کرے گی، فساد کرے گی، خون بہائے گی؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتے وہ بات تم جانتے نہیں جو میں جانتا ہوں۔ اللہ کون سی بات جانتا ہے جو فرشتے نہیں جانتے تھے؟ وہ بات یہی تھی کہ دیکھو تم نسبت کو دیکھو، خود ساخت بنائے ہوئے کو مت دیکھو۔ فرشتوں کی نظریں تھی کہ انسان سرکشی کرے گا، فتنہ کرے گا، فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ ان کی نظریں نمرود پر تھی، شداد پر تھی، فرعون پر تھی کہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، ابو سفیان پر تھی کہ محمد رسول اللہ کے خلاف پوری زندگی جنگ کرے گا، یزید ابن معاویہ پر تھی کہ امام حسین کے خلاف جنگ کرے گا۔ اللہ نے کہا تم وہ بات نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، میں آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں، موسیٰ کو نبی بنا رہا ہوں، محمد رسول اللہ کو نبی بنا رہا ہوں، علی کو خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو ایک بات تم جانتے ہو، تو فرشتوں ایک بات تم جانتے ہو، تمہارا اعتراض حق و جانب ہے، لیکن دوسری بات نہیں جانتے کہ انہی انسانوں میں سے آدم بھی ہوں گے، نوح بھی ہوں گے، ابراہیم بھی ہوں گے، موسیٰ بھی ہوں گے، سارے اولو العزم انبیاء اور اولو الامر امام بھی ہوں گے۔ یہ تھا فرشتوں کا اعتراض اور اللہ کا جواب۔ اب ابلیس کا کیا اعتراض تھا؟ جب اللہ نے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اللہ نے قوم جنات سے اس کو اٹھایا، ملائکہ کے سب میں بٹھایا، اتنا مقدس بنایا کہ سید الملائکہ بھی بن گیا۔ اللہ جانتا تھا کہ اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ سارے فرشتے سجدہ کرو، تو ابلیس نے نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ رک گیا۔ یہ تو پہلے سے ہی کافر تھا، اس کے دل میں کفر چھپا ہوا تھا، تو معلوم ہوا کہ بہت معصوم لگ
अल-यौम यइस अल्लज़ीना कफ़रू, आज काफिर मायूस हो गए, लोग बदले नहीं थे, बेनकाब हो गए थे। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। इब्लीस ने एतराज किया, बल्कि झगड़ा किया अल्लाह से, मैं आदम से अफजल हूँ, मैं उसको क्यों खलीफा हूँ, इसको चाहिए कि मुझे सजदा करें क्योंकि मैं इससे अफजल हूँ। भाई देखो, दलील दे रहा है, अल्लाह से झगड़ा कर रहा है। पहली बात तो झगड़ा कर रहा है, दूसरी बात दलील भी दे रहा है, बहस भी कर रहा है। यानी ये खिलाफत ऐसी चीज है कि जिसकी खातिर अल्लाह से भी झगड़ा हो सकता है। तुम समझते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह से झगड़ा नहीं हो सकता? अल्लाह से भी झगड़ा हो गया, अल्लाह से झगड़ा हो गया। अब अल्लाह ने उसके एतराज का जवाब नहीं दिया, फखरुज इन्नका रजीम, ए इब्लीस निकल जा, तू मरदूद हो गया। मालिक इसके एतराज का जवाब तो दे दे, कहा नहीं दूंगा, इसलिए कि इतना पस्त है कि मैं जवाब देना इस काबिल भी नहीं समझता। बस यही सबब है कि लोग अली से कहा करते थे, या अली अबू कफिन्नार, अली किसी के जवाब का, किसी के सवाल का जवाब नहीं देते थे। ये अली आपके बाप तो काफिर है, जहन्नम में जाएंगे, अली किसी के सवाल का जवाब नहीं देते थे, क्योंकि एतराज करने वाले और तंज और ताना करने वाले इतने पस्त थे कि अली अपनी शान के खिलाफ समझते थे कि इतनी पस्ती में जाकर जवाब दे, बिल्कुल वैसे जैसे अल्लाह नहीं चाहता था कि इतनी पस्ती में आकर जवाब दे। एक दिन किसी स्टेटस वाले ने ये एतराज किया कि या अली अबू का फिन्नार, तो अब अली पर जवाब देना वाजिब हो गया। कहने लगे अना कसीमुन्नार वल जन्ना व अबी फिन्नार, क्या तूने रसूलुल्लाह की हदीस नहीं सुनी कि अली जहन्नम और जन्नत को तुम तकसीम करोगे, तो क्या मैं अपने बाप को जहन्नम में भेज दूंगा? भाई कहना क्या चाह रहे थे? यही तो कहना चाह रहे थे कि मेरे बाप दादा की फिक्र मत करो, अपने बाप दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अपने बाप दादाओं की फिक्र करो। तो एक एतराज फरिश्तों ने किया, एक एतराज इब्लीस ने किया, फखरुज इन्नका रजीम, निकल जा, तू मरदूद हो गया, तुम्हारे दिल में कुफ्र छुपा हुआ है। अब इब्लीस तो निकल गया। अब इब्लीस क्या चाहता है? इब्लीस, देखो मैंने सवाल किया था ना कि आदम को अल्लाह ने नसीहत की थी और नसीहत की खिलाफ वर्जी गुनाह नहीं होता, यही बात समझाने के लिए यहाँ तक ले आया हूँ। अब इब्लीस निकल गया और निकलने के बाद उसने सोचा कि अब तो आदम की पूरी नस्ल को जहन्नम ले जाऊंगा। क्या कहा? आदम की पूरी नस्ल को जहन्नम ले जाऊंगा, जन्नत से निकलवाऊंगा, जमीन पर मुश्किलात में गिरफ्तार करवाऊंगा और जहन्नम ले जाऊंगा। ये इरादे इब्लीस के जहन में पिनप रहे थे। अल्लाह ने बाखबर किया, नसीहत की, आदम इन्ना हाजा अदुमुल लक व लिज़ौजिक, ये इब्लीस तुम्हारा और तुम्हारी ज़ौजा का दुश्मन है। भाई एक मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए सोचो, ज़ौजा ने क्या कसूर किया था? खलीफा बनाया था अल्लाह ने, झगड़ा था अल्लाह से, खलीफा बने आदम, ये बीवी और ज़ौजा का कसूर क्या है? तो इब्लीसियत समझ में आई कि झगड़ा हो अल्लाह से, खलीफा बने आदम और दुश्मनी निभाई गई ज़ौजा से। यही तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ हुआ, झगड़ा हुआ नबी से, खलीफा बने अली, सताया फातिमा को गया। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इन्ना हाज़ा अदुव्वुल लक व लिज़ौजिक, ए इब्लीस, ए आदम, ये इब्लीस तुम्हारा और तुम्हारी ज़ौजा का दुश्मन है। अल्लाह नसीहत कर रहा है, फला तुखरिजन्नकुमा मिनल जन्नह, कहीं ऐसा न हो कि तुम दोनों जन्नत से निकल जाओ, क्योंकि ये चाहता है। फतश्का, और तुम दोनों मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाओ, जमीन पर जाकर बहुत सी मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाओ। आदम ने बज़ाहिर नसीहत पर अमल नहीं की तो यही हुआ, जमीन पर आए, मुसीबतों में गिरफ्तार हुए, उनका आखिरत से कोई ताल्लुक नहीं, वो बेगुनाह है, बेगुनाह है। यूसुफ नबी से क्या खता हुई थी? उन्होंने क्या कहा था? इतना कहा था अपने दोस्त से कि जाओ, जब बादशाह के पास अपना साबिका ओहदा पालो
تو اس سے کہنا بادشاہ سے کہ میں بے گناہ ہوں، اللہ کو یہی بات ناگوار گزری، بھائی تمہارا تو براہ راست اللہ سے تعلق ہے، تم اپنے سے پخت سے کہہ رہے ہو، مجھ سے کہنا میں بے گناہ ہوں، کیا میں تمہاری بے گناہی پر شاہد نہیں تھا؟ 7 سال تک یوسف کو زندان میں رکھا، قید کی مدت بڑھائی گئی، یعنی معلوم ہوا کہ اللہ جس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ہلکی سی ہلکی لغزش اور ہلکی سی ہلکی ناشائستہ باتیں بھی پسند نہیں کرتا۔ یعقوب نبی نے کیا گناہ کیا تھا؟ کہنے لگے کہ جب سارے بھائی یوسف کو لے جا رہے تھے، آج ہم چراغاہ لے جائیں گے، کھیلیں گے کودیں گے، تو ان پر بھروسہ نہیں تھا۔ کہنے لگے میرے بیٹے لاوی تم پر بھروسہ ہے، تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ یہی بات اللہ کو پسند نہیں آئی، تم اللہ کے حوالے کرنے کے بجائے ایک انسان کے حوالے کر رہے ہو۔ 40 سال تک یوسف کو یعقوب سے چھینا، اتنی سی بات پر بہت سے انبیاء سے ترک اولا صادر ہوا، جسے ہماری لغت میں اور ہماری اصطلاح میں ترک اولا کہا جاتا ہے، گناہ نہیں کہا جاتا۔ وہ نبی بالکل معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات تم کرتے ہی کیوں ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کا قانون ہے، وہ بات تم کرتے ہی کیوں ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ اگر اللہ گنہگار کو نبی بنا کر بھیجتا تو ہم بھی اللہ سے اعتراض کر سکتے تھے، ایسے کو نبی کیوں بنایا تھا، بلکہ ایسے کو گناہوں سے روکنے والا کیوں بنایا تھا جو خود گناہوں میں ملوث ہو؟ حکم عقل کے خلاف ہے، اس لیے مت کہو انبیاء سے گناہ ہوا، بلکہ کہو ترک اولا ہوا۔ اور ائمہ اسی لیے افضل ہے کہ ان سے ترک اولا بھی ثابت نہ ہوا۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، امام علی کا وقت آخر ہے، ساسا امام علی نے ایک دعویٰ کیا کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو آج پوچھو، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ آج تمہارا مولا بہت زخمی ہے، تکلیف میں ہے۔ ساسا ایک صحابی ہے، آگے بڑھ کر پوچھا کہ یا مولا آپ افضل ہیں یا آدم، میں یہ بات جاننا چاہتا ہوں۔ تو امام علی نے کہا مرد کو ذہن نہیں دیتا ہے کہ اپنی تعریف خود کرے، لیکن چونکہ تو نے سوال کیا ہے تو جواب دینا مجھ پر واجب ہے۔ دوسرا، اللہ نے رسول سے کہا ہے اما بنعمت ربک فحدث، جو بھی نعمتیں تم پر نازل ہوتی ہیں ان کو بار بار بیان کرو۔ تو ایسا سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں جو مجھ پر نازل ہوئی۔ سنو، آدم سے میں افضل ہوں، آدم سے میں افضل ہوں، اس لیے کہ اللہ نے آدم کو نصیحت کر کے روکا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ، اس پودے کے قریب مت جاؤ۔ وہ پودا گندم کا پودا تھا، اس اللہ نے نصیحت کی تھی، اس کے باوجود آدم نے کھا لی۔ مجھے اللہ نے روکا نہیں تھا، زندگی بھر میں جاؤ پر گزارا کرتا رہا، میں آدم سے افضل ہوں۔ دوسرا سوال کیا آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ تو کہنے لگے میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ کہنے لگے کیوں؟ تو مولا نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ موسیٰ نے قوم فرعون کا ایک مشرک مارا تھا، جانتے ہو نا قرآن کا واقعہ فوقذہ موسیٰ، ایک شیعہ موسیٰ کا شیعہ اور ایک عدو موسیٰ، موسیٰ کا دشمن مشرک، جب دونوں لڑے وہ عدو بہت زیادہ طاقتور تھا، وہ گرا ہی رہا تھا کہ اس نے موسیٰ کو پکارا یا موسیٰ ادرکنی ہے، موسیٰ میری مدد کرو یہ مجھے مار ڈالے گا۔ موسیٰ نے فوقذہ مکہ مارا، وہ وہیں ڈیر ہو گیا۔ اب جو ڈیر ہو گیا تو پھر اس کے بعد یہ ایک حضرت موسیٰ کا ترک اولا تھا کہ آپ طرفداری میں آ کر اس کو جان سے ہی مار دیا۔ تو یہ ایک بات ہے، کہا کہ ایک مشرک مارا تھا، لیکن جب اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں، سرکش ہو گیا ہے، مغرور ہو گیا ہے، موسیٰ نے اللہ سے ہاتھ جوڑے، کہا میرے بھائی ہارون کو میرا وصی بناؤ، میرا جانشین بناؤ، اس لیے کہ میں نے اس کے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، کہیں وہ مجھے مار ہی نہ دے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے سفارش کی اور ہارون کو اپنا وصی اور جانشین خود بنوایا اور پھر چلے۔ اور میں موسیٰ سے افضل اس لیے ہوں کہ میں نے ایک دو مشرک نہیں، مکے کے ہر گھر میں ہر مشرک کوئی نہ کوئی ایسا گھر نہ تھا جہاں پر میرے ہاتھوں سے کوئی نہ کوئی مرا ہوا نہ ہو۔ لیکن جب اللہ نے سورہ برات نازل کی، سورہ برات جانتے ہو نا، سورہ برات، اللہ نے جب سورہ برات نازل کی، محمد رسول اللہ نے خلیفہ اول جو مسلمانوں کے ہیں
ان کے حوالے کرتی، کہا اس کا اظہار برات کرو. دوسری آیت نازل ہوئی، کہا اے رسول اس آیت اور اس سورے کا ابلاغ اور تبلیغ تم کرو گے یا وہ کرے گا جو تمہارے اہل بیت میں سے ہے؟ فوراً علی کو بھیجا اور اس سے سورہ واپس لے لیا، اور علی نے جا کر برات کی. جو ایک سورے کی تبلیغ اور ایک سورے کا وارث بن سکے وہ پورے قرآن کا وارث کیسے بن سکتا ہے؟ پورے قرآن کا وارث کیسے بن سکتا ہے؟ علی کہتے ہیں جب میں خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا تو چاروں طرف سے مشرک میرے خونی دشمن مجھے دیکھ رہے تھے. میں بالکل مطمئن تھا اور میں نے کہا مکہ خالی کر دو، اللہ کا حکم آیا ہے. اور جب میں اتر رہا تھا خانہ کعبہ سے لوگ ایسے بھاگ رہے تھے جیسے بھیڑیا کو دیکھ کر بھیڑیں بھاگتی ہے، جیسے شیر کو دیکھ کر بھیڑ بکریاں بھاگتی ہیں. مشرک ایسے بھاگ رہے تھے. میں موسیٰ سے افضل ہوں. اور آخری سوال، کہا آپ افضل ہیں یا عیسیٰ؟ تو کہا میں عیسیٰ سے افضل ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ کو جو فضیلت ملی تھی وہ ان کی ماں کی وجہ سے تھا، کہ عیسیٰ کی ماں کو اللہ نے جو مرتبہ دیا، معصوم بنایا، وہ عیسیٰ کی وجہ سے مرتبہ دیا تھا. اور میری ماں کو جو مرتبہ ملا وہ میری وجہ سے تھا. مریم بیت المقدس کے اندر تھی. جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو کہا اے مریم یہاں سے چلی جاؤ، یہ عبادت کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ نہیں ہے. مریم چلی گئی ایک بیابان کی طرف، عیسیٰ کی ولادت ہوئی. لیکن جب میری ولادت کا وقت آیا میری ماں خانہ کعبہ کے اندر بھی نہیں تھی. کہا کہ اللہ نے میری ماں کو الہام کر دیا خانہ کعبہ کے اندر چلی جاؤ. اس لیے میں عیسیٰ سے افضل ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. اِنَّا هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری زوجہ کا دشمن ہے. فَلَا تُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے. فتشکا، تم مصیبتوں میں گرفتار ہو جا. اب پڑھو وہ آیت جو اللہ نے فرمایا فلا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب ہی مت جا. تو بتلاؤ مجھے کہ یہ نصیحت تھی یا حکم تھا؟ یہ اللہ کی نصیحت تھی عالم کے لیے. ورنہ جب حکم کی مخالفت ہوتی ہے نا تو اللہ نبی کو بھی معذور کر دیتا ہے. نعوذ باللہ، نبی کسی حکم کی مخالفت نہیں کرتا. بفرض محال یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ابلیس سے کہا سجدہ کرو، نہیں کیا. فاخرج انک رجیم، نکل جاؤ تو مردود ہو گیا. حالانکہ اللہ کے تمام احکامات کی پیروی کی تھی ابلیس نے. اللہ کے تمام احکامات کی ابلیس نے پیروی کی تھی. اس نے ہر حکم کو مانا لیکن آدم کو سجدے والا حکم نہیں مانا. اور اس سے اللہ سے عذرخواہی بھی کی کہ اللہ بس اس حکم سے معذور رکھ، ایسی عبادت کروں گا کہ روئے زمین میں اس کی مثال کوئی نہیں لائے گا. جانتے ہو اللہ نے کیا کہا؟ عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید. عبادت وہ نہیں جو تم چاہو، عبادت وہ ہے جو میں چاہتا ہوں. سجدہ کرو یا فخرج، نکل جاؤ. تو وہ نکل گیا. تو یہ اللہ کا حکم تھا جس کی مخالفت ابلیس نے کی. اللہ کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ توحید. اللہ کو یکتا مانو، اللہ کو ایک مانو، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا دوسرا بڑا حکم کیا ہے؟ عدالت. اللہ کو عادل مانو. ہے یا نہیں ہے؟ حکم ہے. عادل کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کبھی اپنے فیصلے کے مطابق یا اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، نہیں کرتا. بھائی دیکھو کچھ دیر کے لیے سوچو، مومن سے ہٹ کر سوچو کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نیک بندوں کو جہنم میں ڈال دے، برے لوگوں کو جنت میں ڈال دے؟ کچھ لوگ یہ سوچ کر گمراہ ہو گئے. بھائی وہ تو قادر مطلق ہے، لیکن ہمارے عقیدے میں توحید کے بعد دوسرا عدل ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو عدل، اللہ کو عادل ماننا بھی اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کا تیسرا بڑا حکم کیا ہے جانتے ہو؟ نبوت. میں نے اتنے نبیوں کو بھیجا ہے، انبیاء کو بھیجا ہے، ملائکہ کو بھیجا ہے، رسول کو بھیجا ہے، کتابیں بھیجی ہیں، ان سب پر ایمان لاؤ.
سارے حکم کو مانو، اگر ایک حکم کو نہ مانو تو اس کا حشر وہی ہوگا جو ابلیس کا حشر ہوا تھا۔ سب حکم کو مانا، ایک حکم کو نہ مانا، وہ حکم کیا تھا؟ حکم امامت۔ وَقِفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، بس تقریر آخری مرحلوں سے قریب ہو گئی کہ قیامت کے دن ایک ندائے غیبی آئے گی، روکو روکو، کہاں جا رہے ہیں یہ لوگ؟ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جتنے بھی کلمہ گو ہیں وہ تمام حسابات سے فارغ ہو جائیں گے، نماز کا حساب، روزے کا حساب، حج کا حساب، توحید کا حساب، اور اپنے امتحانات میں کامیاب ہو کر جنت کی طرف جائیں گے بڑے اطمینان کے ساتھ۔ تو اہل سنت کا بزرگ عالم لکھتا ہے کہ اب اللہ کی غیبی آواز آئے گی، قرآن میں یہ آیت موجود ہے، وَقِفُوهُمْ، روکو فرشتوں، روکو، کہاں جا رہے ہیں یہ لوگ؟ انہم مسئولون، ابھی تو بہت اہم سوال باقی ہے، ابھی تو بہت اہم سوال۔ آپ نے کبھی پیپر دیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سارے سوالات حل کریں مگر ایک سوال لازمی ہے، کہا کہ ابھی تو بہت اہم سوال کیا جانا ہے، اہم سوال نہیں ہوا ابھی۔ تو اب پریشان ہوں گے کہ وہ اہم سوال کون سا ہے؟